शोहर की दिलजोई करने वाली, शोहर की हौसला मंदी करने वाली, मेहमान का इकराम करने वाली, शोहर पर अपने माल को कुर्बान करने वाली, शोहर को सही मशवरा देने वाली, शोहर के साथ मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाली, शोहर की कम आमदनी पर सब्र करने वाली, शोहर की खिदमत और नुसरत का नकद इनाम हासिल होता है ऐसी औरत को, शोहर की मुकम्मल मुआफ़क़त करने वाली, शोहर के जज्बातों ख़यालात के साथ हम आहंगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सवेरा रियाज़ है और आप देख रहे हैं इस्लाम हमारा रहनुमा। दुनिया की पहली मिसाली ख़वातीन की ये ख़ुसूसियात हैं जो मैंने बयान की हैं। दुनिया की पहली मिसाली खतून जन्नत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 3 मुनफरिद अज़ाज़ात की मालिक थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत उम्मे हिंदा और लक़ब ताहिरा है, उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा है। सिलसिला नसब यूँ है, खदीजा बिनते ख़ुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल अज़्ज़ा बिन कसा पर पहुँचकर उनका ख़ानदान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरैश मक्का से तकलीफ़ें और मुसीबतें पहुँची तो उस वक़्त आपका साथ देने वाली खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार दुनिया की बेहतरीन औरतों में से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ादारी और जानिसारी का ज़िक्र इन अल्फाज से फ़रमाया, वो मुझ पर उस वक़्त ईमान लाई जब सब लोगों ने मेरा इनकार किया और मुझे सच्चा माना जब लोगों ने मुझे झुठलाया और मेरी माली मदद की जबकि लोगों ने मुझे महरूम कर रखा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो वफ़ादार बीवी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद व नुसरत करने वाली आप रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने आपको बख्शा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबब तसल्ली व तशफ़ी बनी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुँचती या कोई जुटलाता था या कोई गम की बात पेश आती थी तो सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उस गम को दूर करने का सबब बनती थी। ऐसी तसल्ली देती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझो गम हल्का हो जाता और सब परेशानी ख़त्म हो जाती। पहली मरतबा जब वही नाज़िल हुई तो मुबारक दिल पर इस वक्त कुदरती बेचैनी थी क्योंकि वही का पहला तजर्बा और फरिश्ते से पहली बार सबका पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर परेशान हाल घर तशरीफ़ लाए। घबराहट से आपके जिस्म में मुबारक पर कपकपी तारी थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदिना खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मोहब्बत भरे अल्फाज से तसल्ली देकर अंदेशा और घबराहट का पसीना पूंजा। दुनिया की हर ईमान वाली औरत अपने शोहर को इस परेशानी के मौके पर अगर इसी तरह से तसल्ली दे, उसका गम हल्का करने की कोशिश करे तो शोहर को जहाँ एक तरफ अपनी बीवी के लिए ऐसे अल्फाज से दिली सुकून मिलेगा तो वहाँ वो अपने दिल की गहराइयों से उसको अपना खैर ख्वाह गमख्वार समझेगी और आइंदा कभी भी पेश आने वाली ऐसी परेशानी की बात अपनी बीवी को बताकर अपना गम और बोझ हल्का करेगा। ये एक मुसलमान बीवी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के वो मुबारक अल्फाज पर यह फरमाया, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह को कभी ज़लील और रुसवा ना करेगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह आपका साथ ना छोड़ेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, बेकसों और फ़कीरों के मुआवन रहते हैं, मुहताजों का सहारा, मेहमानों की तवाज़ा करते हैं और राह हक़ के मुसीबत ज़दों के काम आते हैं। ये हैं उन खतून जन्नत के अल्फाज मुबारक, ये हैं उनके जज्बात की तर्जुमानी, ये है शोहर की सच्ची मोहब्बत, सच्ची वफ़ादारी। ये अल्फाज उसी के दिल में डाले जाते हैं जो शोहर की सच्ची मोहब्बत दिलो दिमाग में पैदा करे, सच्ची वफ़ादारी को अपना शिआर बनाए, उसके गम को अपना गम समझे, उसकी खुशी को अपनी खुशी गुमान दे। ज़रा तसव्वुर की दुनिया में 1400 साल पीछे चले जाइए। मक्का के पहाड़ों, अरब के रेगिस्तानों में पलने वाली एक औरत, जहाँ ना कोई मदरसा है ना यूनिवर्सिटी, जहाँ आज जैसी कोई ज़ाहरी नाम नहात तहज़ीब व तरक्की वाली कोई बला या वबा नहीं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह की माना अंदाज़ और कितने प्यारे अल्फाज से अपने जज्बात की तर्जुमानी की और शोहर को ऐन परेशानी और बेचैनी के वक़्त तसल्ली व तशफ़ी दी।
اگر سمجھدار عورت اسی صفت کو اپنا لے تو شاید پوری زندگی گزارنے کا طریقہ انہی الفاظ سے سمجھ آ جائے۔ اس طرح ام المومنین نے ہمیشہ شوہر کی دلجوئی کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسی خوبی کی مالکہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ البدائیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ان کی اسلام میں قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت ہلکی کر دی کہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو الٹا جواب دیا جاتا اور آپ کو جھٹلایا جاتا تو اس سے آپ کو رنج پہنچتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس رنج کو دور فرما دیتے تھے۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کی ہمت مضبوط کر دیتی تھی اور رنج ہلکا کر دیتی تھیں، آپ کی تصدیق بھی کرتی تھیں اور لوگوں کی مخالفت کو آپ کے سامنے ہلکا بنا کر بیان کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک مسلمان عورت جون سی اپنے شوہر کی ہمیشہ حوصلہ مندی کرتی ہے، مہمان کا اکرام کرنے والی ہوتی ہے، شوہر پر اپنے مال کو قربان کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھی بیان کی کہ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، یعنی انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے مال سے ہوتی ہے اور مال جس پر خرچ کیا جاتا ہے وہ مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مال کی آپ کے شوہر کو دین کے کسی تقاضے کے لیے ضرورت پڑے یا کسی دنیوی جائز حاجت کے لیے ضرورت پڑے تو آپ اس مال کو شوہر پر خرچ کرنے کی اس عادت کو فخر سمجھیے، اس میں بخل نہ کیجیے۔ اسی طرح شوہر پر جان و مال کے ساتھ فدا ہونے والی صلاحیت و جذبات کے ساتھ فنا ہونے کی دوسری مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح قائم فرمائی کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد راضی نہ تھے کہ میں ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے اپنی بچی کی شادی کر دوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 2 اقیہ چاندی یا سونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ ایک جوڑا خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں اور ایک مینڈھا اور فلاں چیزیں خرید کر دے دیں۔ پھر یہ سب لا کر والد کو بتلایا کہ ہونے والے شوہر نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ اپنے شوہر کے فقر کو اس طرح چھپایا کہ اپنا ہی مال ان کو دیا اور انہی کی طرف نسبت کر کے والد کو خوش کیا اور رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے ایک مثال قائم فرما دی کہ شوہر کے مرتبے کے سامنے دنیا کی دولت اور مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مشورہ دیا۔ وہ اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فہم و فراست، اچھے اخلاق کی مالکہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سلیم رکھتی تھیں، نیز اپنی زندگی کے تجربوں کی بنا پر بڑی صاحب الرائے مشورہ دینے والے عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحیح مشورے دیا کرتی تھی کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت ہو جاتی، مشکلات میں دل جوئی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے جو تکلیفیں پہنچتی وہ اس غم کو ہمیشہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کون سی میں خوبیاں بیان کروں، وہ ہمیشہ شوہر کی مکمل موافقت میں رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اتباع کرنے والی تھی کہ جب نماز پنجگانہ فرض نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ایک عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چپکے نماز پڑھتے رہے۔ ام المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا ایک واقعہ ہے، اگر ویڈیو لمبی نہ ہو تو میں ضرور آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ شوہر کے جذبات اور خیالات کے ساتھ بھی وہ ہم آہنگی رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت بلائی نہیں بھولی جا سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی بڑی رشک بری ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 25 برس زندہ رہیں
اور رمضان المبارک سن 1090 ہجرت سے 3 سال پہلے اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار مشیرہ اسلام و دین کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی قربانی برداشت کرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے خاک کے سپرد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن۔ فرما بردار بیوی کی محبت بلائے نہیں بھولی جا سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت خدیجہ کو نہیں بلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پر ہوا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں ہوا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہ تھا کہ جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو اس کا گوشت ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی نے اتنی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھا اور اتنا یاد کیا ہے۔ کوئی عورت کوئی شوہر اس کو اتنا یاد کرے، اس کی وفات کے بعد بھی اس کی سہیلیوں کو بھیجے، سلام ہے ہم سب کی طرف سے مسلمانوں کی ماں، قبیلہ قریش کی شہزادی طیب و طاہرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، سب سے پہلی مومنہ، محبوب خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والی، خیر النساء کا نبی کی زبان سے لقب پانے والی، اس دنیا میں عرش عظیم سے رب العالمین کا سلام پانے والی وہ پہلی خاتون، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے والی سچی اور آخری نبی کی پہلی رفیقہ حیات ماں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان عورتوں کو اس قابل بنائے کہ ہمارے شوہر ہم سے خوش ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں جنت کی بشارت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔